الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانبیاء کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان آیات میں توحید کی بات لائی گئی ہے کہ اس کائنات جو ہمارے علم میں ہے اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے، کائنات کا بہت کم حصہ ہمارے علم میں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، زیادہ حصے کو تو ہم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے قرآن نے ہمیں پہلے سے سمجھایا تھا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو ہم نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اللہ نے دونوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ دونوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا خالق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو انسانوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو مخلوق سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ چیزیں چھپی ہوئی رہیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کائنات کی آخری حد تک چلا جائے اور آخری حد تک ساری چیزیں اس کے علم میں آ جائیں۔ اس کائنات میں رازیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب ہماری بحث ہوتی تھی باہر دنیا میں لوگوں سے تو ہم کہتے تھے قیامت قریب آنے والی ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں ابھی کہتے نہیں، ابھی تو انسان نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ابھی تو انسان نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک بڑی چیز پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو مانے گا، اس کو دیکھے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور عالم الغیب والشہادہ، غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس کو ہم نہیں جانتے، نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آپ جنت نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، اور جنت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، آپ کے دل میں اس کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ کے علم اور آپ کے جہل دونوں کو ملا کر کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتے، کچھ چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، اور ان دونوں باتوں کی سمجھ اور احساس تمہیں ہونا چاہیے، اور اس احساس کے بعد تمہیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ ہر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کا حکم چلتا تو یہ کائنات اس طرح نہ بنتے، اس طرح نہ ہوتے، یہ نظام بگڑ چکا ہوتا، یہ نظام چل ہی نہ سکتا تھا۔ اور بگڑے گا، لیکن جب اللہ چاہے گا تو بگڑے گا، اللہ کے چاہنے کے علاوہ یہ نہیں بگڑ سکتا۔ آپ اس کو برباد نہیں کر سکتے، آپ اپنا عقیدہ برباد کر سکتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر سکتے ہیں، اپنا اخلاق برباد کر سکتے ہیں، اور انسانیت سے آپ نیچے گر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز قائم ہے، یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ یہ کسی گریوٹی، کسی کشش، اور یہ تو آپ کی نظر میں آنے والی چیزیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی توحید کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ کائنات اللہ کے حکم سے قائم ہے،
آپ اس سے جو بھی تعبیر کرتے ہیں تو کر لیں اپنے علم کے مطابق یا اپنی جہالت کے مطابق، تعبیریں کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق قائم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات کی تدبیر اور انتظام میں اگر ایک خدا کے علاوہ کسی اور کا حکم چلتا تو یہ نظام اس طرح نہ چلتا، یہ کسی شورائی نظام، کسی تجرباتی نظام، کسی کونسل کی نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ صرف ایک رب کی مشیت کی بنیاد پر ہے، اور اس نے اس کائنات کے اندر رنگارنگی پیدا کیا ہے، یہ رنگارنگی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ اختلاف اور اس کے مقصد کو اور اس کے مفہوم و مطلب کو نہیں سمجھتے، اختلاف کہتے ہیں اختلاف بری چیز ہے، اختلاف کو ختم ہونا چاہیے، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، اختلاف کو محدود کیا جا سکتا ہے، اختلاف کے آداب ہونے چاہیے، لیکن اختلاف کو ختم کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، دن روشن ہے، رات تاریک ہے، غموں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں انسان روتا ہے، خوشیوں میں ہنستا ہے، اس کے اندر روح بھی ہے جو نظر نہیں آتی، اس کے اندر اس کا ایک جسم بھی ہے جو نظر آتا ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے، ایسی چیزیں ہیں، اس کے اعضائے ظاہری بھی ہیں، اس کے اعضائے جسمانی باطنی بھی ہیں، اس کے قوائے باطنی بھی ہیں، اس کے قوائے ظاہری بھی ہیں۔ کیسے اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زبانوں کا اختلاف، لہجات کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، آپ حیران، انسان حیران ہو جاتا ہے، زبانوں کا اختلاف، اس پوری دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں؟ کل پرسوں اخبار میں آیا تھا سوات میں کوئی زبان ہے جسے صرف 3 آدمی بولتے ہیں، باقی کہتے کوئی ہے نہیں جس سے ہم زبان بولیں، 3 زبان، اس پوری دنیا میں کتنی زبانیں ہوں گی؟ اور ایک زبان بولنے والوں کے کتنے لہجے ہیں، کتنے لہجے ہیں؟ ہم پشتو میں یا اردو پشتو میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کسی ساکن سے شروع کریں، ایک لفظ پہ زبر زیر پیش نہ ہو، ہم اس سے شروع کریں۔ عرب ایسا نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں برہ، تو بے پر ہم نہ زبر بولتے ہیں، نہ پیش بولتے ہیں، نہ زیر بولتے ہیں، برہ۔ عرب اس طرح کہتے ہیں، ابتدا بالساکن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بر صغیر کی کئی زبانوں میں نہیں ہوتا، اسکول کو اسکول بولتے ہیں، سکول بولتے ہیں، یا اسکول نہیں بول سکتے، اسکول نہیں بول سکتے، یا بولیں گے تو سکول بولیں گے یا اسکول بولیں گے۔ یہ لہجات کا اختلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ واختلاف وَأَلْوَانِكُمْ، دیکھیں قرآن نے انسانوں کے رنگوں کو 2 میں تقسیم کیا ہے، جس طرح حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اور آگے فرمایا ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود، ایک کو کہتے ہیں کالا، ایک کو کہتے ہیں گندمگون یا سرخ، بس انسانوں کے رنگ 2 ہیں، اور ان 2 رنگوں میں انسانوں کے چہروں کے کتنے رنگ ہیں وہ کسی کا باپ نہیں گن سکتا۔ ایک ہی رنگ، گورے لوگوں میں دیکھیں رنگوں کا اختلاف، اور گورے کے مقابلے میں جس کو اسود کہا گیا ہے ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ اختلاف اربوں انسانوں میں ہے، اور پھر مزید پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر شخص کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہے۔ اختلاف، یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل دی تھی کہ ایک چیز کو ہم ایک کارخانے میں ڈالتے ہیں تو اس سے ایک چیز، خام مال ایک ہے، ایک کارخانے میں ڈالتے ہیں تو ایک چیز نکلتی ہے، دوسرے کارخانے میں ڈالتے ہیں دوسری چیز نکلتی ہے، تیسرے میں ڈالتے ہیں تو تیسری چیز، وہی جانور ہے۔ یہ توت کے پتے، شہتوت کے پتے، وہ بکری بھی کھاتی ہے، اس کی مینگیں نکلتی ہیں، وہ عنبر اسے جانور کھاتے ہیں، دریائی جانور ہوتے ہیں، اس کی خوشبو نکلتی ہے، وہ کیڑا اس کو کھاتی ہے، جو کیڑے کھاتے ہیں، وہ ریشم والے کیڑے، وہ کھاتے ہیں تو اسے ریشم نکلتی ہے۔ چیز ہے کہ خام مال ایک، اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ قرآن نے بتایا نا سورۃ المومنون میں، سورۃ المومنون میں فرمایا
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. جانور ہے وہ چارہ کھاتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر گوبر بھی بنتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر اور اس کے جسم کے اندر خون بھی بنتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز بنتی ہے لبن، دودھ بھی بنتا ہے. ہم دودھ کے بارے میں سوچتے ہیں دودھ میں کیا چیزیں ہیں، کیلشیم ہے، فلان ہے، فلان. ہم کہتے ہیں اس کو یہ ریسرچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ریسرچ کر لے، لیکن یہ بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے اور کس کے لیے بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں. اختلاف، اسی اختلاف کو آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی کے طور پر لے لیں. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اختلاف سے بڑا کہتے ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا، میں نے ساتھ ایک چیز بھیجی مجھے، یار یہ جو علماء نے اختلاف کیا نا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کی. ان علماء کو ایسا ہونا چاہیے، ان کی سروں کو توڑنا چاہیے تھا، ان کے سروں کو توڑنا چاہیے تھا. یہ کیوں پیدا ہوئے؟ اسی دن ان کے سروں کو توڑنا چاہیے تھا، ورنہ یہ اختلاف نہ ہوتا. عجیب دور آ گیا ہے، جس کو الف با کا پتہ نہیں ہے وہ بھی دین کے بارے میں بولتا ہے. الف با کا پتہ نہیں. انبیاء میں بھی اختلاف. قرآن میں نا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر پیغمبر کی شریعت اور اس کا طریقہ الگ تھا. انبیاء میں بھی اختلاف تھا، لیکن جو بنیادی باتیں تھیں توحید، رسالت اور آخرت، اس میں اختلاف نہیں تھا. دور اور حالات کے تقاضے سے انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف تھا. ایک ہی زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں، ایک ہی دور میں، ایک ہی پیغمبر کے دور میں، ایک زمانے میں ایک چیز کو حلال قرار دیا گیا، دوسرے میں کچھ زمانہ مدت بعد اس کو حرام قرار دیا گیا. یہود کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حرم میں تھے، مکہ معظمہ میں تھے، تو حرم کعبہ تھا. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ یا تو اس طرف منہ کرنا تھا یا اسی طرف منہ کرنا تھا. ادھر فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، اور ادھر کعبہ ہے. ایک طرف منہ کرنا ممکن تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہی پیغمبر ہیں، وہی زمانہ ہے، وہی لوگ ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. متعہ کسی زمانے میں جائز تھا، پھر حرام قرار دیا گیا. یہ جو گھریلو گدھے ہیں ان کا گوشت کھانا کسی زمانے میں حلال تھا، پھر غزوہ خیبر کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا. اختلاف تو زندگی کی علامت ہے، اختلاف تو سمجھ کی علامت ہے، اختلاف تو عقل جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے استعمال. مقبرے میں اختلاف نہیں ہوتا، مردے اختلاف نہیں کرتے، زندہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. لیکن اختلاف کے حدود اور آداب ہوتے ہیں. ان حدود اور ان آداب کا لحاظ کیا جائے تو اختلاف ممدوح چیز ہے، محمود چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس کے فوائد ہیں. یہ جو انبیاء نے اور صحابہ کرام نے اور آپس میں ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ وہ جس اختلاف کو ہم سے منع کیا اس کو قرآن ضد کہتا ہے، اس کو قرآن شقاق کہتا ہے. وہ زدہ زدی کی بنیاد پر ہے، گروہ بندی کی بنیاد پر. وہ جو اختلاف ہے وہ ممنوع ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ. جو شقاق کرتا ہے، جو ضد کرتا ہے، جو اختلاف برائے اختلاف کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے. اور لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں یار ایک پیغمبر ہے اور رفع الیدین ٹھیک ہے کہ نہ رفع الیدین ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. جو بات شریعت نے ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہماری زندگی سنوارنے کے لیے جو آسانیاں پیدا کی تھی، اسے ہم نے اپنی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنانے کے لیے اس کو دلیل بنا دیا. شریعت نے ہمارے ذہن میں یہ بات رکھی تھی. ہم صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، ائمہ میں اختلاف ہوا. ایک ساتھی رفع الیدین کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا. ایک آمین جہر سے پڑھے گا، دوسرا آہستہ پڑھے گا، اور دونوں ایک صف میں نماز پڑھیں گے. دونوں ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں گے، اس کے باوجود کہ وہ سمجھے گا کہ یہ میرے استاد والا نہیں ہے، میں نے جس سے سبق پڑھا ہے، میں نے جو دلیل دی ہے، دیکھیں نا وہ تو اس طرح نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود ہے وہ مسلمان، ہے وہ مومن، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ رسول کو مانتا ہے، وہ حدیث کو حجت مانتا ہے، وہ حدیث کو سند مانتا ہے، وہ اپنی دلیل قرآن سنت سے دیتا ہے. تو مجھے اسے برداشت کرنا ہے، چاہیے میرے مزاج کے خلاف. لیکن ہم نے اسے الٹا کر دیا. اچھا میرے استاد نے تو یہ تو گمراہ آ گیا. میرے ایک استاد تھے، اب بھی ہیں،
وہ کہتے ہیں میں نے ایک دیہاتی علاقے میں، اس کا میں نام نہیں لوں گا، اس میں علاقے میں سفر کر رہا تھا، تو رستے میں دوپہر کی ظہر کی نماز کے لیے گاڑی رک گئی، تو کہتے ہیں بس میں تو مسافر تھا تو میں نے 2 رکعت پڑھ لیے، تو جب کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا اور نکلا تو پیچھے میں نے دیکھا ایک آدمی دوسرے کہتے ہیں تو نے قادیانی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، کہتے ہیں وہ جو جا رہے ہیں اس نے 2 رکعت پڑھ لی، کہتے ہیں میں نے تو اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ اگر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی اس طرح بات کی تو غزا برا باندھی ہوں کہ اس میں ثواب گٹرو دا پار غل نہ بنے، اب تو میرا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا کہ ان دونوں نے آپس میں بات کی اور بات آگے نہ بڑھی، ورنہ میرا تو عالم ہے، ہمارا استاد ہے، ہم نے اسے حدیثیں پڑھی، یہ لوگوں کی حالت ہے، کہتے دیکھو قرآن نے یہ تفسیر، قرآن نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رنگا رنگی ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اچھے عمل کرنے والا ہے، کوئی برے عمل کرنے، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی نیکیاں کمانے والا ہے، کوئی برائیاں سمیٹنے والا ہے، تو یہ اسی کائنات کے اندر تمہیں سوچ، یہ اللہ رب العالمین وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، یہ لوگ اسی طرح اختلاف کریں گے، حتیٰ کہ اس اختلاف کو آگے بڑھائیں گے، ان باتوں میں بھی اختلاف کریں گے جن باتوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جس ذات نے ان کو اختلاف کرنے کا حق دیا ہے اس ذات سے بھی اختلاف کریں گے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے ان کو آزادی دی ہے، اور اسی آزادی کے لیے، اسی آزادی کی بنیاد پر اس دنیا کا نظام قائم ہے، تو کیا تم اس آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ان دلائل کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو تو شعوری طور پر سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسے الٹا بنانے کے لیے نعوذ باللہ اپنے دین سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے تو کم از کم استعمال نہ کریں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس صاف شاہراہ کو لوگوں کے لیے تنگ بنا رہے ہیں، اس صاف دن کی روشنی کو لوگوں کے لیے اندھیرا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم۔